مفتر صاحب آبویسلی معیشت سب سے بڑا چیلنج ہوگا نئی حکومت جو آ رہی ہے. نمبرز ایک دفعہ وہ پورے کر لیں اپنے, جو اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ سمپل میجورٹی ہوگی اتحادی حکومت بنے گی. اسحاق ڈار صاحب بھی گزشتہ روز ایک ٹی وی چینل پہ آئے, انہوں نے بھی یہی گفتگو کی کہ جی اب تو آئی ایم ایف کے پاس جانا تو انیویٹیبل ہے. مگر سر یہ تو اب ہم سب کو معلوم ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا انیویٹیبل ہے, بٹ یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جب جائیں گے تو کتنا آسان یا مشکل ہوگا نیا پروگرام. اسٹینڈ بائی اگریمنٹ تو بہت جلدی ہو گیا تھا ان اے وے, بیکاز نو بڈی واز ایکسپیکٹنگ کہ یہ معاملہ طے ہو جائے گا. اس سے پہلے تو کافی نیگوسیشن جو تھیں وہ پھنس چکی تھیں. جی شکریہ. بخاطر نئی حکومت کے آنے کے بعد جو پہلی ترجیح ہونی چاہیے نئی حکومت کی وہ آئی ایم ایف سے پروگرام کو ریوائیو کرنا. اس سے درمیان شاید اسی حکومت میں وہ ریویو شروع ہو جائے گا, سیکنڈ ٹرانچ تھرڈ ٹرانچ جو تھی تیسرے مہینے کی, اور یہ میرے خیال سے یہ ریویو جو ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ اکتوبر سے دسمبر کے ڈیٹا کا ہے تو یہ ہو جانا چاہیے فروری میں. تو شاید یہ جانے والی حکومت یہ ریویو کر دے یا آنے والی حکومت سے ہی وہ ریویو کروائیں گے شاید موسٹ لائکلی, اور اس کے بعد پھر نئے پروگرام کی بات شروع ہوگی. آئیڈیلی ہم کو ایک ہوم گراؤنڈ پروگرام لکھ لینا چاہیے, اور اگر یہ جو نئی حکومتیں آ رہی ہیں ان کے پاس اگر لوگ ہیں تو نئے پروگرام اپنا خود ہی ہوم گراؤنڈ لکھ دیں کہ بھئی یہ چیزیں ہم خود کریں گے. سر اگر آپ یہ ذرا ایکسپلین کر سکیں, کیونکہ یہ بہت ہر دفعہ گفتگو ہوتی ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی گنجائش نہیں ہے, اب جو کچھ بھی ہوگا آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہوگا, اپنے فیصلے کرنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر جب آپ کہتے ہیں کہ ہوم گراؤنڈ پروگرام ہونا چاہیے تو what does it mean؟ سو دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, ایک اسٹرکچرل چینجز ہوتے ہیں اور ایک نمبرز کی باتیں ہوتی ہیں کہ نمبرز میں آپ یہ کہتے ہیں کہ خسارے کو اتنا سے اتنا کم کر دو یا ٹیکس کو ادھر سے ادھر بڑھا دو. یہ تو ایک نمبرز ہو گئے. ایک ہوتا ہے کہ ہم ریفارمز کی باتیں کریں کہ بھئی پیٹرول کی پرائس اگر ہم ہر ہفتے یا ہر 15 دن بڑھاتے ہیں تو ہم اس کو مارکیٹ پہ چھوڑ دیں کہ ہم پیٹرول کی پرائس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. یا ایک زمانے میں پی ٹی آئی کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ بھئی جو اوگرا اور نیپرا کا نوٹیفیکیشن ہوگا حکومت اسی کو نوٹیفائی کر کے پرائس کر دے گی, لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا تو ہم اس کو بھی کوئی آٹومائز کر دیں. اس پہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم نچکاری کریں گے. یہ ایک اسٹرکچرل ریفارم ہے کہ نہ صرف ہم نچکاری کریں گے پی آئی اے وغیرہ کی, بلکہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی, گیس کی اور بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی ہم نچکاری کر دیں گے. ایک ریفارم یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بات کریں کہ ہم ایگریکلچر کے اوپر اور پراپرٹی کے اوپر اور دیگر سروسز کے اوپر ٹیکس لگائیں گے اور اس ٹیکس نیٹ کو پھیلائیں گے. ہم یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ ہم این ایف سی ایوارڈ کے اندر جو ہے وہ چینجز لے کر آئیں گے. تو بہت سارے اسٹرکچرل ریفارمز ہیں. کیا آپ خود ہی اناؤنس کر دیں یا آپ آئی ایم ایف کو کہیں کہ یہ ہم کر لیں گے؟ ہم اناؤنس بھی کر دیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور آئی ایم ایف کو بھی بتائیں, اور یہ پارٹ آف دا پروگرام ہو جائے تو یہ اسٹرکچرل بینچ مارکس ہو جائیں گے. تو اس سے آئی ایم ایف کو بھی کانفیڈنس آئے گا کہ یہ لوگ سیریس ہیں ریفارمز کے بارے میں. تو سر اگر میں یہاں آپ سے پوچھوں کہ جب کیئر ٹیکر حکومت آئی تھی تو بہت سارے یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں یہ ہمیں سنائی دی تھی. انہوں نے کہا ہم پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دیں گے, ڈسکوز کے متعلق گفتگو ہوئی کہ ان کا بھی کچھ کر کے جائیں گے, ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ. پھر ہمیں ریسنٹلی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریٹیل کے اوپر ٹیکس لگے گا, اسکیم سملر ٹو آئی تھنک واٹ یو ہیڈ پرپوزڈ ارلیئر. تو یہ سارا ہوم گرون ریفارم ہی آپ اس کو کہیں گے؟ یہ ہوم گرون بھی ہے. اس پہ جیسے کہ وہ ڈسکوز کے اندر کوئی پرائیویٹ سیکٹر کی پارٹنرشپ لے کر آئیں یا مینجمنٹ لے کے آئیں, یہ ورلڈ بینک کی بھی کافی عرصے سے خواہش ہے. فیلنگ فرسٹ پریفرنس تو یہ ہے کہ ہم پرائیویٹائز کر دیں, وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم پرائیویٹ سیکٹر کو مینجمنٹ دے دیں. میں اس سے حق میں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو صرف مینجمنٹ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ان کے پیسے لگنے چاہیے تاکہ ان کو نفع اور نقصان ہو. تو یہ ہونا چاہیے. دیکھیں پرائیویٹائزیشن کا تو قانون ہے, اگر آپ کسی پرائیویٹ سیکٹر کمپنی کو دیں گے تو 460 دن لگیں گے. تو ان کے پاس 460 دن تو تھے نہیں کیئر ٹیکر کے پاس, تو وہ نہیں ہو سکتا تھا ماں سوا اس کے کہ وہ جی ٹو جی میں بیچ دیں کسی لیس سے گلف کی کسی حکومت کو. تو وہ اگر پی آئی اے کو لینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں مجھے نہیں پتا. مجھے ذرا سا ڈاؤٹ ہے, لیکن اگر میں لیکن میرا ڈاؤٹ جو ہے وہ فواد صاحب کی ایبلٹی پہ نہیں ہے, ان کی ولنگنس پہ ہے گلف کی. لیکن اگر کوئی کر سکتا ہے تو فواد کی کوشش کر سکتے ہیں. بٹ یہ جو پروگرام تھا جو شہباز شریف نے پیرس میں جا کے ریوائیو کیا, آپ کو پتا ہے کہ پروگرام فروری سے جون تک ڈاماڈول رہا. تو جون میں جب شہباز شریف نے ریوائیو کیا تو یہ تو 9 مہینے کا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا. دیر واز نو اسٹرکچرل ریفارم. اس میں تو کچھ نمبرز تھے کہ آپ کو یہ نمبرز پورے کرنے ہیں, سمپل ایز دیٹ.